جنت کے درمیان میں ایک ایسا محل ہوگا جس کے اندر سے باہر کی ہر چیز اور باہر سے اندر کی ہر چیز نظر آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی خاتون اس مقام کی حقدار بن سکتی ہے؟ کیا ایک عام گھریلو خاتون جو دن رات گھر کی چار دیواری میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جٹی رہتی ہے، کیا وہ بھی جنت کی بلندیوں پر اپنا نام لکھوا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن پاک کی آیات اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں 5 ایسی صفات کو جانیں گے جو کسی بھی عورت کو جنت کی بلند ترین مقامات تک پہنچا سکتی ہے۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ پہلا باب، مضبوط ایمان۔ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، یہ تو ایک زندہ درخت ہے جس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں ہونی چاہیے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب غم آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون دل سے نکلے، جب خوشی ملے تو الحمدللہ زبان پر ہو، جب گناہ ہو جائے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں، جب کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو بھی اللہ کو دیکھنے والا جان کر عمل کیا جائے۔ ایک عظیم خاتون کا واقعہ، حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، فرعون کا محل، سونے چاندی کے زیورات، دنیا کی ہر آسائش، لیکن انہوں نے اسے ٹھوکر مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ قرآن میں اعلان ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ نے انہیں پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ اے میری بہنوں، اپنے ایمان کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے سیراب کرتی رہیں۔ یہی تو وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر جنت کی عمارت کھڑی ہوگی۔ دوسرا باب، صبر۔ بلندی کی سیڑھی ہے۔ عورت کی زندگی صبر کے پہاڑوں سے گزرتی ہے، لیکن یاد رکھو، ہر صبر کا ایک حساب ہے اور ہر حساب سے بڑھ کر ایک اجر ہے۔ صبر کے کتنے رنگ ہیں۔ ماں کے صبر، راتوں کو جاگنا، بچوں کی فکر، ان کے لیے نیکی کی دعائیں کرنا۔ بیٹی کا صبر، ماں باپ کی خدمت، ان کے بڑھاپے کا خیال کرنا۔ بیوی کا صبر، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی گھر کے چھوٹے بجٹ میں گزارا کرنا، ناراضگی میں بھی نرمی کرنا۔ اور اسی طرح بہن کا صبر، رشتوں میں محبت برقرار رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر جو بھی تکلیف، جو بھی بیماری، فکر، دکھ، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک تصویر کا رخ دیکھیے، وہ بے نام خاتون جس کا بچہ بیمار ہے، وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھی ہے، اس کی آنکھیں نم ہیں، ہونٹ اللہ سے دعا کے لیے کھلے ہیں۔ اس لمحے فرشتے اس کے سر پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے خاتون، تیرا صبر تیرے گناہوں کو اس طرح دھو رہا ہے جیسے پانی میل کو۔ سبحان اللہ۔ اپنے صبر کو شکوہ نہ بنائیں، اپنے رب سے چھپاؤ بھی نہیں، سجدے میں گڑ گڑا کر کہو، اے اللہ، میرا صبر تیرے لیے ہے، میرا اجر تو ہی دے گا۔ اسی طرح تیسرا باب، حیا اور پاک دامنی، جنت کا زیور ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور عورت کے لیے حیا اس کی روح کا لباس ہے۔ حیا کیا ہے؟ آنکھیں نیچی رکھنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آواز میں نرمی، جب بھی کسی غیر محرم سے کسی کام سے بات کرنی ہو تو نرم مزاجی سے بات نہ کرے، تاکہ کسی بیمار کے دل میں اس کا روگ پیدا نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کے صریح الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح لباس میں فرمایا گیا، یہ نہ کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ ایک ایسا لباس ہو جو وقار اور پاکیزگی کی علامت ہو۔ ایک یاد دہانی، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان، روزہ داروں کا دروازہ، لیکن ایک باب الحیا بھی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔
جس عورت کو بھی حیا حاصل ہو وہ صرف لوگوں سے نہیں بلکہ خود اللہ سے شرماتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کیا میں یہ کام کر کے اپنے رب کی نظروں میں گر جاؤں گی؟ یہی وہ داخلی حیا ہے جو اسے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اپنی حیا کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھو۔ یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری پہچان ہے۔ اسی طرح چوتھا باب، شوہر کی رضا، جنت کا سب سے قریب ترین راستہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غلط فہمیاں بہت ہیں۔ اطاعت کا مطلب غلامی نہیں، اطاعت کا مطلب ہے محبت، احترام اور ایک مقدس عہد کی پاسداری۔ صحیح معنوں میں اطاعت گناہ میں نہیں بلکہ نیکی کے ساتھ دینا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے گھر اور اولاد کی نگرانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ذرا تصور کریں وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش دیکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، وہ صرف ایک انسان کو نہیں اللہ کی رضا کو خوش کر رہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن یاد رہے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ شفقت اور انصاف سے پیش آئے۔ یہ رشتہ باہمی محبت اور رحمت کا ہے۔ شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کریں، یہ تمہارے لیے جنت کا سب سے تیز اور محبوب راستہ ہے۔ اسی طرح پانچواں باب، خاموش عبادت اور خلوت کی دعائیں، بہتری اور بلندی کی اڑان ہے۔ جنت کے بلند مقامات انہی کو ملتے ہیں جن کے نام زمین پر کم لیکن آسمانوں پر زیادہ پکارے جاتے ہیں۔ وہ کیسی ہوتی ہیں؟ تہجد کی بیٹی جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنسوؤں سے زمین تر کرتی ہے۔ دعا کی پکڑ، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے، اس کے ہاتھ ہمیشہ اٹھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ساتھی، اس کی آواز میں قرآن کی تلاوت گھر میں رحمت کے فرشتوں کو بلا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا اور ماں کی دعا۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا کتنی طاقتور ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے جنت میں بلند مقام مانگ سکتی ہے اور اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اپنی خلوت کو اپنی طاقت بناؤ۔ رات کے آخری پہر کا وہ لمحہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اسے اپنی سب سے بڑی قیمتی دولت سمجھو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ آج سے ہی اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایک چھوٹا سا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو، اور آج سے ہی اپنے صبر کو شکوہ کی بجائے ثواب کا ذریعہ سمجھو۔ آج سے ہی اپنی حیا کو اپنا تاج سمجھو، اور آج سے ہی شوہر یا والدین کی ایک خوشی کو اپنی جنت کی کنجی سمجھو۔ آج سے ہی رات میں صرف 5 منٹ کے لیے اٹھو، اللہ سے اپنے دل کی بات کہو۔ یاد رکھو، تم ایک عورت نہیں، تم ماں ہو، جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ تم صرف ایک بیٹی نہیں، تمہاری نیکی تمہارے والدین کے لیے نجات ہے۔ تم بیوی نہیں، تم اپنے شوہر کے لیے جنت کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو عزت دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو دی ہی نہیں۔ اب تمہاری باری ہے کہ اس عزت کو اپنے اعمال سے سچ ثابت کرو۔ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھاؤ اور میرے ساتھ ہر دعا پر آمین کہو۔ اے میرے پروردگار اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ یا الہی، ہماری ماؤں کو ان کی تمام راتوں کے جاگے ہوئے پل، ان کی تمام آنسوؤں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حیا اور پاک دامنی کا تاج پہنا۔ یا الہی، ہر وہ بے نام عورت جو تیرے لیے صبر کر رہی ہے، اسے جنت کے بلند ترین مقام پر جگہ عطا فرما۔ ہر ماں کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں ان خواتین میں شامل فرما جن کے بارے میں قیامت کے دن فرشتے کہیں گے، اندر آ جاؤ امن کے ساتھ، یہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔
پیارے ناظرین، اگر آج کا ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ امید کی شمع نئے دلوں میں جلائی جا سکے، اور ہمارے چینل ہدیہ الاسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ ایمان، آخرت اور موٹیویشن سے بھرپور پیغامات آپ تک پہنچ سکیں۔